السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، محرم اور غیر محرم، محبت کی منزل نکاح زنا نہیں۔ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے، مغرب کی اثرات ہمارے سوسائٹی پر اتنے مرتب ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی اشتہارات ہیں، صابن دے کے عورت، شیمپو دے کے عورت، شاور جل دے کے عورت، کوئی چیز عورت کے پکچرز کے علاوہ چوک چوراہوں پہ دیکھیں، بڑے بڑے بورڈوں پہ دیکھیں تو عورت 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 عورت۔ یہ ایک سازش کے تحت اس قوم کی اسکریننگ ہو رہی ہے، تباہی و بربادی کی طرف، فحاشی کی طرف۔ تو پھر جب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں یا اور سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر جو خواتین ٹک ٹاکٹر ہوتے ہیں تو الامان الحفیظ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کی جو غلیظ گفتگو ہوتی ہے، جو بیہودہ گفتگو ہوتی ہے، تو یہ ینگ جنریشن ہر ہاتھ میں موبائل ہے تو یہ آگ گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ اس کا گناہوں سے نجات چھٹکارے کا ذریعہ اور اس کا سدباب کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ بروقت نکاح کی جائے۔ اسلام غیر محرم کے ساتھ فرینڈشپ کا، بوائے فرینڈ کا اجازت نہیں دیتا۔ محبت کی منزل نکاح زنا نہیں۔ تو میں کچھ مجرب دعائیں یا وظائف یا عملیات بتا دیتا ہوں جو شادی شدہ جوڑے ہیں تو وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو جو غیر شادی شدہ ہے تو اسلام کی تعلیمات پہ چلیں، نکاح کے لیے کوشش کی جائے، اور جو میں اذکار یا جو ورد جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس پہ عمل کرے۔ انشاءاللہ اسلام مرضی کے نکاح سے کسی کو نہیں روکتا، لیکن ہمارا قبائلی معاشرہ ہے اور انگیج میرج ہوتا ہے تو بچوں سے بھی پوچھنا چاہیے۔ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا چاہتا ہے کہ میری نکاح ہو جائے، فی الفور ہو جائے، پسند بھی ہو جائے، تو اس کے قبول یعنی پیغام کو قبول کرنے طریقہ اس کا ورد خاص بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کا پیغام بھی قبول ہوگا، نکاح بھی ہوگی، مرضی کے مطابق بھی ہوگا، اور گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ نکاح ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جہاں میں نکاح بھیج رہا ہوں یا بھیجیں گے تو وہاں پر میرا پیام قبول ہو جائے، تو یہ سورہ عمران آیت نمبر 73-74، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ 41 اول-آخر درود شریف یا 70 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی مرضی کے مطابق نکاح ہوگی یا ہوگا۔ پیام نکاح کے قبول کرنے کا مجرب عمل ہے۔ دوسری آیت آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132-131۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، یا فارن میں چاہتا ہے کہ میرے فارن میں نکاح ہو جائے، تو انشاءاللہ شادی بھی ہوگی، رکاوٹ بھی دور ہو گیا، پیام نکاح بھی قبول ہوگا یا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ یہ دوسری عمل ہے، اس میں سے کوئی بھی آپ پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ اب اگر کوئی غرض ہے لڑکیاں اور وہ کہتے ہیں ہم لمبے چوڑے وظائف نہیں کر سکتے اور ہمارے لیے پیغام نکاح بھی نہیں آ رہا، تو بکثرت پیغام نکاح کے لیے بہت رشتے آئیں گے، تو اس میں آپ پھر خود منتخب کریں، انشاءاللہ تعالی نکاح بھی ہوگی اور دھوم دھام سے۔ تو لڑکیوں کے لیے چاہیے کہ سورۃ احزاب ایک مرتبہ پڑھیں، سورہ احزاب۔ تو سورہ احزاب کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 313 بار اول آخر درود شریف، اور اس کے ساتھ یا اللہ یا باسط یا لطیف یا کریم، یا اللہ یا باسط یا لطیف یا کریم 313 بار، یا اللہ یا باسط یا لطیف یا کریم۔ یہ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس کے رشتے نہ آتے ہوں، وہ بچے یا بچیاں خود یا ان کے والدین حسب ذیل جو میں نے وظیفہ بتایا صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بکثرت پیغام نکاح آئیں گے۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ اور ایک عمل سورہ یاسین آیت 36 کا بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نا امید ہے، مایوس ہے، رکاوٹ ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، عمر کتنی بھی کیوں نہ ہو، اور وہ افورڈ کر سکتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بیٹا بیٹی ہو، مرد عورت ہو، بیوہ ہو، خلع یافتہ ہو، طلاق یافتہ ہو، ان تماموں کے لیے یہ عمل 3300 مرتبہ 3300 مرتبہ 3300 مرتبہ یہ اول آخر درود شریف تو عشاء کے بعد رات کو پڑھیں یا دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جی چاہے جس وقت چاہے پڑھیں، کاؤنٹر ہاتھ میں رکھیں اور پڑھتے رہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ انشاءاللہ مرضی کے مطابق مراد بھی حاصل ہوگی، اور یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے بھی ہیں اور مجرب ہے، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ تو اس وقت گناہوں سے چھٹکارا، معاشرے میں برائیوں کا روکتھام کے لیے، سدباب کے لیے ہماری یہ کاوش ہے، اور کوشش کرے تعلیمات نبویہ پہ عمل کرے، بزرگان دین کے مجربات پہ عمل کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آپ رہیں گے۔ اچھا، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نا برے رشتے سے، غلط لوگوں سے بچنے کا بھی کوئی سدباب ہونا چاہیے، تو اس کے لیے مجمع الزوائد 10/183 جلد 10/183، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا واعوذ بک من مال یکون علی عذابا۔ یہ دعا پڑھیں، اور مزید ماں باپ بڑے بہن بھائی کو چاہیے بچوں چھوٹے بھائیوں بہنوں کے ساتھ سلوک اچھے کریں، ان کے لیے دعائیں کریں اور اس کے رشتے کے لیے کوشش کریں، تو وہ دعائیں جو قبولیت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو وہ پڑھی جائیں۔ تو سورہ فرقان آیت 74، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خاص اولیاء صوفیاء کو عطا فرمایا ہے۔ یہ دعا ہر مرد اور عورت کو زندگی بھر مانگتے رہنا چاہیے، شوہر بیوی بچے خاندان سب کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں۔ یہ میں نے بیان کر لی، اس پہ عمل کرے، آگے لوگوں کو پہنچائے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ والسلام علی
من اتبع الہدی۔